ہم سب یہ سوال ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرد تھے، عورت کی حیثیت میں ہمارے لیے تو جو نمونہ ہیں وہ کوئی عورت ہی ہوگی نا، یعنی عورتوں کے معاملات عورتیں کیسے کرتی ہیں، تو اس میں تو ہم ازواج مطہرات کو دیکھیں گے۔ چلیں یہ مان لیا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ خاص تھا، تو اب ہم عورتیں کیسے فیصلہ کریں کہ اپنے رول ماڈل کی کون سی چیزیں خاص تھیں، کون سی چیزیں عام تھیں؟ یہ رول ماڈل پردے ہی کو کیوں بنا لیا گیا ہے؟ نماز رول ماڈل نہیں ہے، خدا سے تعلق رول ماڈل نہیں ہے، خدا کے دین کی دعوت رول ماڈل نہیں ہے۔ ازواج مطہرات نے جس طرح حضور کا ساتھ دیا، یعنی اس کے اندر سے بھی وہ سبق لیں کہ ان کے سامنے ایک طرف دنیا رکھ دی گئی، دنیا کی آزادیاں رکھ دی گئیں، اور ان سے کہا گیا کہ کوئی ناراضی نہیں ہے، یہ نہیں کہ تم کو غلط کام کرنے جاؤ گی، یہ تمہارا چوائس ہے، تم چاہو تو اس کا انتخاب کر لو۔ تو انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا۔ تو سبق یہ لیں خواتین ان کے اسوے سے کہ ان کی ترجیح ہر حال میں دین ہوگا، لیکن دین کی وہ باتیں جو دین میں ان کے لیے ہے، سبق لینے کی چیز یہ ہے، تو اس میں اسوہ بنائیں۔ اسی طرح جیسے مثلا جنگ احزاب کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا کہ جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے، تو جانتے ہو کہ اس وقت پیغمبر کا رویہ کیا تھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس دن پیغمبر جس شجاعت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس استقلال کے ساتھ، جس عظیمت سے میدان میں کھڑے تھے، تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ تھا۔ اس میں وہی حال ہے کہ لوگ اس آیت کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کس کس معاملے میں نمونہ، کیا کدو کھانے میں نمونہ؟ بھائی وہاں پر ایک خاص صورتحال زیر بحث ہے، یعنی جب کبھی خدا کے لیے میدان جنگ میں اتریں تو وہاں پر کیا عظیمت، کیا استقامت، کیا حوصلہ ہونا چاہیے، اس میں حضور نمونہ ہے۔ تو اس سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کس چیز کا نمونہ بن گئی ہیں کہ اگر معاملہ اس چوائس کا آ جائے کہ ایک طرف خدا و خدا کا رسول ہے اور دوسری طرف دنیا ہے، تو ہم بغیر کسی تردد کے خدا کے رسول کا انتخاب کر لیں، یہ نمونہ ہے۔ تو خدا کرے کہ لوگ اس نمونے کو سمجھ سکیں۔